سورۃ الانبیاء آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیتوں میں، جو کہ پورا کانٹیکسٹ بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا، کہ وحی کے ساتھ انبیاء کرام لوگوں کو ڈراتے تھے، متنبہ کرتے تھے، تقویٰ سکھاتے تھے، اویئرنیس دیتے تھے، جو لفظ آپ لینا چاہیں۔ یعنی وحی کے ذریعے سے تمام انبیاءوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچایا، جس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بھی بارے میں یہی چیز پڑھی کہ ان کو بھی جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی روشنی اور نصیحت نامہ اور فرقان تھا۔ اسی کے ہی ساتھ بات آگے چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر آ گئی، جس کو قرآن نے رول ماڈل کہا، جس نبی کو۔ اور پھر ان کو کیا آزمائش ملی کہ ان کی قوم اور ان کے خود کے فادر، ان کے ابا، ان کی باتوں کے خلاف تھے۔ اور ہمیں پیور آپ کو آیتیں ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام کچھ ایسا نہیں کہ اللہ سے صرف وحی لیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ جی مجھ پر وحی آ رہی ہے اور تم میری بات مان لو۔ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات بار بار کی ہے کہ ایسا مانا نہیں جاتا۔ انبیاء کرام بھی، آپ کو یاد ہے نا کہ آپ سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں، اس لیے بار بار تمام انبیاءوں کی سنت، ان کا طریقہ، انہیں کس طرح سے کمانڈز دیے گئے، یہ بتائے جا رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی نبی آ کر اپنی بات نہیں جاری کرتا کہ جی یہ دین ہے اور یہ دین ہے۔ کیوں کوئی مانے گا جب تک کہ پچھلی کتاب کا ریفرنس نہیں دیا جائے گا جس کو دینی اعتبار سے لوگ مانتے ہوں۔ آج میں اور آپ وہی بات کر سکتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ قرآن کے علاوہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ دین ہے تو یہ مانا نہیں جاتا۔ ہم تو عام پبلک ہیں۔ انبیاء کرام کو تو باقاعدہ وحی ہوتی ہے، اگر کچھ کو وحی نہیں بھی ہوتی تو وہ پچھلے صحیفوں کو ہی ریفریش کرتے ہیں۔ لیکن جنہیں نئی وحی بھی دی جاتی ہے، جو کہ توریت، انجیل، زبور کے نام سے بھی آپ سنتے ہیں، قرآن مجید جو ہم سب کی آخری کتاب ہے، تو یقیناً اس کا پچھلی کتاب سے تصدیق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ تم جو بتوں کے پاس جمے ہوئے بیٹھے ہو، جس پر ہم نے آپ کو فوکس کرایا تھا کہ ان کے پاس جواب کوئی بھی آیت سے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ یعنی تم حق لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ یعنی ان کے باپ داداؤں میں بھی انہوں نے وہ باتیں نہیں سنی۔ کچھ باتیں اتنی پردوں میں آ جاتی ہیں کہ یہ آہستہ 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 گریجولی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ ہی کے نام سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اپنے بزرگوں کے نام ہی سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جیسے ہم گریجولی قبر پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یا آپ حرم میں جائیں گے، مکے میں یا مدینے میں، تو وہاں کے منبر تک کو چوما جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے گھر کو بھی چوما جاتا ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ تو نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ لیکن آپ دیکھیں گے اکثر یہ لگتا ہے حرم میں، مکے میں، کعبے میں، بیت اللہ میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کعبہ ہے وہ خدا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو ایسا مسکنسیپٹ گریجولی لوگوں میں آتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کس قدر شرک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کتاب موجود ہے اور وہ خود پڑھتے ہیں اس کو، اور وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اس پر لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں میں ہم نے یہ پایا ہے اور تم اتنی انوکھی بات کر رہے ہو، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟
جس پر ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال بلکہ بات یہ ہے کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ربکم رب السماوات والارض، یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ مورتیاں تمہاری رب نہیں ہیں، رب تو تمہارا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کفر کرنے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ من خلق السماوات والارض، یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ان کفر کرنے والے شرک کرنے والوں سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہتے تھے ضرور بس ضرور یہ اس کا جواب یہی دیتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان مورتیوں نے اور ان بتوں نے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام نے پیدا کیا۔ یہ ہماری طرح وہ شفاعت کے ٹاپک اور اللہ کے علاوہ من دون اللہ کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اللہ کو تو اپنی جگہ اللہ مانتے تھے، بھگوان مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اور بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ ہمیں وہ بخشوا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی کتاب کو بہت غور سے پڑھا، پھر اس سے اپنے اوپر جو ان کو صحیفے دیے گئے اس سے تصدیق کرائی، اور انہوں نے کہا بلکہ بات یہ ہے کہ رب تمہارا آسمان اور زمین والا رب ہے، الذی فطرہن، وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا ہے ان آسمانوں کو اور زمین کو۔ ہنہ کس کی طرف اشارہ جا رہا ہے؟ یہ جمع مؤنث ہے، اور جمع مؤنث فطرہن، یہ جمع مؤنث آسمان زمین کی طرف جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے آسمان زمین پیدا کیے ہیں، تم خود اگری ہو اس بات پر کہ اللہ نے آسمان زمین پیدا کیے ہیں، تو بس فقط الہ بھی، اتھارٹی بھی، ٹوٹل اتھارٹی بھی، سپریم اتھارٹی بھی وہ اللہ ہی ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس تم جم کر بیٹھ جاتے ہو۔ اور کہتے ہیں بڑی سمجھنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے سامنے اس بات پر گواہی دیتا ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس بات پر باقاعدہ تمہارے لیے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کیسے گواہی وہ دے رہے ہوں گے؟ آپ خود سوچئے کہ وہ کیسے گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں گواہوں میں سے ہوں۔ آپ بھی اگر کوئی بات قرآن سے کریں گے تب ہی آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو جائز رکھا ہے اور فلاں چیز کو حرام بنایا ہے، میں گواہ ہوں۔ تو آپ پر اور مجھ پر کوئی وحی تو نہیں اتر رہی۔ ہم پچھلی کتاب کو دیکھتے ہوئے، ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے یہ اتنی بڑی بات کر سکتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا پینل صحابہ کرام کا، اس فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لایا تھا، یہ پورے صحابہ کرام جو فرسٹ پینل کے تھے، انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں کو اسٹڈی کیا، علماؤں سے پوچھا، اور باقاعدہ یہ پچھلی کتاب کو دیکھ کر پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی شک کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں اور وہ پچھلی ہی باتوں کو تصدیق کر رہے ہیں۔ یہی ہے اپنی سچائی کو پیش کرنے کا طریقہ۔ بڑے سے بڑا کانفلکٹ ہو جائے دین کے معاملے میں تو آپ کو گواہی ایسے ہی دینی ہوگی کہ جی یہ دیکھیں آیت نمبر فلاں میں قرآن میں تحریر ہے۔ یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے منسوب ہے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، استغفر اللہ، میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں اور باقاعدہ سلیکٹڈ نبی ہیں، لیکن جو ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے
کہ جی حشر کے دن لوگ بڑے پریشان ہوں گے، قیامت کے دن واویلا مچا ہوا ہوگا، اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس بھاگیں گے، پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آج تو اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آپ کچھ کیجئے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی جھوٹ بولا تھا، مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ میں جب اس بات کو اللہ کی کتاب سے میچ کروں گی تو مجھے وہ حدیث ٹوٹل ضعیف نظر آئے گی، ٹوٹل غلط بات ہے یہ ابراہیم علیہ السلام پر، اور میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں بول سکتی ہوں یہ بات بغیر کسی فتوے کے، کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور وہ اس کی دلیل میں یہ آیتیں پیش کرتے ہیں، آپ بھی خود سنیے اور پھر آپ بھی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا یہ جھوٹ ہوتا ہے؟ ایسا کہنے والا، ایسا کرنے والا کیا جھوٹا کہلائے گا؟ اب آپ پڑھیے، کیونکہ لوگوں نے اس آیت کی دلیل، اس آیت کی تفسیر میں اتنی غلط بات اپنے منہ سے نکالی ہے جو میں حق سمجھتی ہوں حق کہنا۔ تو جناب آپ دیکھیں کہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ آیت نمبر 57، وہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور بضرور کوئی چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے صنموں کے ساتھ۔ صنم کہتے ہیں بتوں کو۔ انہوں نے کہا باقاعدہ علل اعلان کھلم کھلا، جب انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم یہ کیا جمے ہوئے بیٹھے ہو، اللہ کی کتاب تو کچھ اور بتاتی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تم مذاق کر رہے؟ یعنی مذاق کر رہا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے سمجھدار لوگوں کی حیت میں، ان کی معرفت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو حق لایا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں چال چلوں گا۔ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا، لوگوں کے آگے چھپایا نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل جس صورت میں کہا گیا ہے، وہ صورت اگر آپ اٹھا کر پڑھ لیں کہ جس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کہا گیا، وہ اس تحت کہا گیا کہ یہ سچ بول دیتے تھے، یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے تھے، ہماری طرح گڑبڑ گھوٹالا نہیں کرتے تھے کہ جی تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو اور تم بھی صحیح ہو، اور سب کے بیچ میں بیٹھ کر حلوے مانڈے بھی کھانا اور پھر اس کو حرام بھی کہنا اور پھر کسی کانسیپٹ کو حرام بھی جاننا، لیکن پھر سب کے سامنے اس کی تائید بھی کرنا۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے گول مال نہیں کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو تعریف کی ہے ان کی اسی بات پر کی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کلیئر کہہ دیا تھا کہ میں تم میں سے نہیں ہوں اور تم میں اور مجھ میں بغض رہے گا، یعنی بغض کا لفظ یوز ہوا ہے، تم میں اور مجھ میں بغض رہے گا یہاں تک کہ تم آل الون اللہ کی اتھارٹی کو نہ مان لو۔ تو انہوں نے یہ بھی باقاعدہ کہا کہ میں ضرور تم لوگوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، تمہارے بتوں کے ساتھ چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد یہ کہ جب تم کہیں ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تم کہیں پر پیٹھ پھیرو گے، کہیں پر ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تم مڑو گے، کہیں چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر، یعنی مجھے جب کبھی موقع ملا تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ یہ علل اعلان کہا تھا کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، فجعلہم جزازا، پس کر دیا اس ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا، صرف ایک بڑے کو، سوائے ایک بڑے کو ان کے لیے چھوڑ دیا، یعنی سارے بتوں کو توڑ دیا اور ان بڑے والے بت کو، اس بڑے والے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا میں چال چلوں گا، یہ وہ اس چال کا ایک حصہ تھا کہ ان کا مقصد لوگوں کا دل دکھانا نہیں تھا، ان کا مقصد لوگوں کے لیے دل جلاتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، جو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جان دے دیں گے ان لوگوں کے پیچھے؟
افسوس کے مارے کہ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے. یہی فیلنگ تمام انبیاؤں کی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی فیلنگ نصیب فرما دے. تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں عقل پر بلا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. بتایا یہ جاتا ہے کہ ساتھ تو بہت کم نے دیا، صرف لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ساتھ دینے والوں میں. تو جی بتایا یہ گیا کہ انہوں نے اس بڑے کو چھوڑ دیا، اور ان کے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ لعلہم الیہ یرجعون، کہ شاید کہ وہ امید ہے کہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں گے یا اس بات کی طرف رجوع کریں گے. اب ہوا کیا؟ قالو، جمع کا صیغہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا سمینا فتن، انہوں نے کہا من فعل ھذا، انہوں نے کہا کس نے کیا یہ سب؟ من فعل ھذا، کس نے کر دیا یہ سب؟ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہو لمن الظالمین، بے شک یہ کرنے والا البتہ بڑا ظالموں میں سے ہے. یعنی یہ سٹیٹمنٹ ان کا پاس ہوا. لازمی جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں، جن سے ان کی کوئی اسپرچل ویلیوز ہیں، اور ان کے ساتھ جب کوئی ایسا کرے گا تو ان کے منہ سے یہ سٹیٹمنٹ نکلے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی انہیں حق پر بلانا چاہ رہے تھے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ نبی کو بہت تائید حاصل ہوتی ہے اللہ کی ڈائریکٹ پہ. تو لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کسی کے ساتھ چال چل رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ علل اعلان ان کو کہتے ہیں کہ دیکھنا تم میں بھی کیا کرتا ہوں. اینی وے انہوں نے کہا کہ جی یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالموں میں سے ہے. لوگوں نے کہا، ناؤ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس لیے میں کہہ رہی ہوں جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. لوگوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ آ رہا ہے. لوگوں نے کہا سمینا فتن، سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم، کہ وہ ان کے توڑنے کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ ان کے بارے میں چال چلنے کے بارے میں بات کر رہا تھا. یقال لہ ابراہیم، اور کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. آپ نے دیکھا ایک ایک آیت کو غور کریں. انہوں نے لوگوں کو کلیئر کہا تھا کہ دیکھنا تم میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اور پھر جب انہوں نے دیکھا ٹوٹا ہوا تو انہوں نے کہا کس نے کیا یہ؟ لوگوں نے گواہی دے کر کہا کہ جی ایک شخص ہے جو کہتا تھا ان کے بارے میں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی حرکت کرے گا، اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں. قالو، لوگوں نے کہا فأتوا بہ، لے آؤ اس شخص کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ اس شخص کو. دیکھیں بھاگے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہیں عقل پر بلانا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو، اس ابراہیم کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ. اور ان کا بھی مقصد یہ تھا لعلہم یشہدون، تاکہ وہ سب دیکھیں کہ وہ حاضر ہوں، مشاہدہ کریں کہ اب ہم ابراہیم کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب جب انہوں نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ، انہوں نے ابراہیم سے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ، کیا تم نے یہ کیا ہے؟ ہاذا، یہ کام کیا تم نے کیا ہے؟ بِآلِہَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. یا ابراہیم، اے ابراہیم. قولا، اب یہاں سے ذرا مسئلہ شروع ہوتا ہے جو لوگوں نے غلط سمجھا. کہا ابراہیم نے بل فعلہ، اس بت نے کیا ہے، یہ بڑے والے نے کیا ہے جو رہ گیا ہے نا. فعلہ، کیا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے. کبیرہم ھذا، یہ ان کے جو بڑے بت تھا نا، اس نے یہ سب کام کیا ہے. فاسألوہم، دس از دا مین پوائنٹ. فاسألوہم، یہ کرنا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو ان سے. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی چال. اور علل اعلان جب کوئی غلط حرکت کرتا ہے، جیسے کہ اگر میری ایک دوست تھی، میری دوست کہتی تھی کہ میری نند مجھے اتنا مارتی ہے اور کوئی روکتا نہیں ہے، بال کھینچ کھینچ کر مارتی ہے، اور ساری فیملی کہتی ہے اس پر جن آتا ہے، اور جن کہتا ہے کہ اس کو مارو. تو اب سب کہتے تھے، شوہر بھی، ساس بھی کہتی تھی
کہ جی جن کہتا ہے کہ تمہیں مارو، اب کیا کریں؟ میری بیٹی کو جو جنون آتا ہے تو جن کہتا ہے کہ اس کو مارو. میں نے اس کو کہا تم گھر کے سارے برتن توڑ دو، کیونکہ اس کی ساس کا دل ان برتنوں میں اٹکا ہوا تھا، بڑے مہنگے مہنگے کانچ کے برتن تھے. میں نے کہا ان سب کو توڑو اور کہو ٹیبل توڑ دو، شیشے توڑ دو، اور کہو میرا جن بھی کہتا ہے سارے گھر کے شیشے توڑ دو. اب اگر آپ کہیں کہ میں نے جھوٹ کہا یا ہم نے غلط کہا یا ہم نے کسی کو عقل پر بلایا، اب یہ فیصلہ تو بندہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے آگے فیصلے ہونے ہیں. اس کو آج دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر آپ یقین جانیے کہ دوسرے دن سے وہ جن آنا بند ہو گیا. جس دن سے شیشے ٹوٹے، جس دن سے برتن ٹوٹے، جس دن سے ٹیبل کا بھی شیشہ ٹوٹ گیا، تو اس دن سے جن آنا نند کا بند ہو گیا. تو جناب یہ انسان اپنے اپنے ڈائمنشنز میں کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا ہے کہ ان کو عقل پر بلاؤ. تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو لوگ منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ کیسے بولا؟ انہوں نے کلیئر کہا تھا میں تمہارے لیے چال چلوں گا، اور کیا چال چلوں گا تم خود دیکھ لینا. کہ انہوں نے بڑے والے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس نے کیا ہے یہ سب، یہ سارے معبود اس نے توڑ دیا ہے. اور پھر ان کا خاص مقصد جو تھا وہ کہنے کا تھا فَاسْأَلُوهُمْ، پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہوں تو. یہ تھی ان کی اصل پالیسی، جس پر فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اللہ بتا رہے ہیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پس وہ لوٹے اپنی نفس کی طرف. فَقَالُوا، اور اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے نفس میں کہا اِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ بے شک تم ہی بڑے ظالم، یعنی تم نے واقعی اللہ کا حق مارا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی میجورٹی جب انسان کا ساتھ دیتی ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے. یہی جو اجماع تواتر کے راگ الاپتے ہیں نا، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حق بھی انہیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اجماع تواتر کی وجہ سے یہ پھر اپنی اوندھی روش کو چلنے لگ جاتے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں اس کے اندر ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ پلٹ گئے، یعنی انہیں عقل مل گئی تھی، انہیں بات سمجھ آ چکی تھی، لیکن پھر یہ پلٹ گئے اپنے سر کے بل. لقد علمتا، اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم البتہ یقیناً علمتا، تم جانتے ہو ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو. یا انہوں نے اس کو کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یا انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اللہ بتا رہے ہیں پہلے انہیں ان کی بات سمجھ آ گئی، لیکن جب انسان کو بات سمجھ آ جائے اور پھر بھی جب وہ اپنے دل میں اگنور کرتا ہے تو یہاں سے اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی بات سمجھ تو آ جاتی ہے، لیکن جو سمجھنے کی ہی کوشش نہ کرے، جس نے دنیا میں زندگی میں کبھی پڑھا بھی نہ ہو، اس کا بھی کیا حشر ہوگا. اور جو پڑھنے کے بعد الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، تو اس کا بھی کیا حشر ہوگا. کہ آگے اس بستی کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو وہاں سے بہت ہی سیکیور کر نکال لیا. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے جہاں کہیں ہم نے کوئی زیادتی کی ہو کسی کے ساتھ.